ہیلو دوستوں، آج کی کہانی بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز کہانی ہے، لیکن اس کہانی کو سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کئی سال پہلے میں اپنی فیملی کے ہمراہ صوبہ سندھ کے ایک شہر میں رہتا تھا۔ تب ہم اتنے غریب ہوتے تھے کہ ہمارے گھر اکثر راشن کی بھی بہت زیادہ قلت ہوتی تھی۔ اسی لیے میں نے بہت ہی چھوٹی سی عمر میں گھر کی کفالت سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا، اور میں پیسے کمانے کے لیے اپنے گھر سے دور کراچی چلا آیا۔ تب میں 15 سال کا تھا اور مجھے میرے گھر کی بہت یاد آتی تھی، لیکن مجھے اپنے گھر کو سپورٹ کرنا تھا، تو میں دن رات محنت کرنے لگا اور آہستہ آہستہ میں اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے لگا۔ ایک وقت ایسا آ گیا، میں نے اپنی پوری فیملی کو کراچی میں شفٹ کر لیا۔ پھر میرے گھر میں میری شادی کی بات چلنے لگی، مگر میں نے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرے بڑے بھائی کی شادی ہو، لیکن میرا بڑا بھائی ذہنی طور پر تھوڑا سا پاگل تھا، اور میرے گھر والے یہ سوچتے تھے کہ ایک پاگل کو کوئی بھی اپنی لڑکی نہیں دے گا۔ ایک دن میں نے اپنی خالہ سے اپنے بھائی کے رشتے کے لیے بات کی، اور میری خالہ نے میرے بھائی کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ میری جھولی میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے بھائی کا رشتہ پکا ہو گیا اور ہم بہت ہی خوش تھے، لیکن ہماری یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں پائی۔ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی اور میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے بابا کی موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ صرف میرے بابا ہی نہیں بلکہ میرے سب سے اچھے دوست بھی تھے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے خود کو سنبھالا اور اپنی فیملی کو سنبھال لیا، اور پھر میں نے اپنے بڑے بھائی اور دونوں بہنوں کی شادی کا فرض ادا کیا۔ مجھ سے ایک چھوٹا سا بھائی بھی تھا، اور میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ خدا مجھے اتنی ہمت اور دولت دے کہ میں اس کی بھی شادی کر سکوں۔ وقت گزرتا گیا اور بڑے بھائی کے بچے ہو گئے۔ ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی مجھ پر تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرا بڑا بھائی کوئی کام نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ بھی کام کرتا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کماتا تھا میں نے اس سے کبھی حساب نہیں لیا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے بس تھوڑے سے ہی پیسے کما پاتا تھا، اور میرے کہنے پر میرا بڑا بھائی اپنی ساری کمائی اپنی بیوی کو دے دیتا تھا، تاکہ اس کی بیوی کو یہ فخر رہے کہ اس کی بیوی اس کے شوہر کی کمائی کھاتی ہے۔ ایک دن امی نے بھابھی کو کسی بات پر سنا دی، اور جب میں رات کو کام کر کے واپس آیا تو میری بھابھی اپنے کمرے میں رو رہی تھی۔ میں نے بھابھی کی بات سنی تو میری بھابھی نے کہا کہ میں اپنی ماں کو اکیلا سنبھالنے لگا، کیونکہ چھوٹا بھائی بھی ہم سے الگ ہو چکا تھا۔ انہی دنوں مجھے کمپنی کے کسی کام کی وجہ سے لاہور جانا پڑا۔ میں نے اپنی ماں کے پاس اپنی ایک کزن کو چھوڑ دیا۔ وہاں ایک دن میں بہت اداس تھا، کیونکہ مجھے میرے ابو کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، تو میں اداسی دور کرنے کے لیے باہر سڑک پر نکل آیا۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا گہری سوچوں میں تھا کہ تبھی مجھ سے تھوڑا دور 2 لڑکیاں کھڑی تھیں، اور انہوں نے کسی کو کال کرنے کے لیے کہا، مجھ سے میرا فون مانگا۔ میں نے انہیں اپنا فون دے دیا۔ انہوں نے کال کی اور پھر مجھے میرا فون واپس کر دیا۔ اسی رات مجھے ایک لڑکی کی کال آئی، اور اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ
میں انہی 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ہوں جنہوں نے تمہارا موبائل کال کرنے کے لیے لیا تھا۔ اس دن ہم دونوں فون پر باتیں کرنے لگے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ وہ لڑکی ملتان کی تھی اور لاہور اپنی نانی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں بعد لاہور میں میرا کام ختم ہو گیا اور مجھے واپس کراچی آنا پڑا۔ میں کراچی واپس آیا تو میری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ جب اس لڑکی کو پتہ چلا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر آئی، کراچی آ گئی تھی۔ وہ 10 دن تک ہمارے گھر ہی رہے اور امی کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ ان 10 دنوں میں مجھے اس سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ اس کی اور میری پوری فیملی کو ہمارے بارے میں پتہ تھا اور سب ہماری شادی کے لیے بھی رضامند ہو گئے تھے، کیونکہ ہماری شادی میں ابھی دیر تھی، کیونکہ اس کے گھر والوں نے یہ تھوڑا سا انتظار کرنے کا بولا تھا۔ پھر ایک دن ہمارا بڑا بھائی ہمیں چھوڑ گئے، اس دنیا سے چلا گیا۔ میں بہت ٹوٹ گیا کیونکہ وہ میرے باپ کی جگہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ بھائی کا غم کم ہونے لگا۔ مجھے اپنے بھائی کے بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا اور جب میں اپنی بھابھی کی حالت دیکھتا تو مجھے دلی طور پر بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی بھابھی سے شادی کرنے کا سوچ لیا، کیونکہ مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو کال کی اور اسے سارا معاملہ سمجھایا۔ میں نے اس سے مشورہ کیا اور اس سے یہ بات بھی بتایا کہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، مگر مجھ سے بھابھی کی حالت بھی نہیں دیکھی جاتی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تم دونوں کے ساتھ شادی کر لوں۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور کال بند کر دی۔ پھر اس نے کبھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ پھر میں نے اپنی بھابھی سے شادی نہیں کی کیونکہ میں اس لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ میں نے بھائی کی وراثت بیچ کر بھابھی کو کاروبار کروا دیا۔ بھابھی اپنی زندگی کو اب اچھے طریقے سے گزار رہی ہیں۔ اب میں اس لڑکی کا انتظار کرتا ہوں، مگر اس نے دوبارہ کبھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ اس کا نمبر میں روز ڈائل کرتا ہوں، مگر اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا ہے۔ اب میری زندگی نے ہر موڑ پر مجھے تکلیف دی ہے۔ میں اتنا نہیں ٹوٹا جتنا اب ٹوٹ چکا ہوں۔ بس میں اپنی زندگی سے تھک گیا ہوں یا رب۔ میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، یا تو اس کا ملنا ہو جائے یا پھر میرا اس جہاں سے جانا ہو جائے۔ نہ میری کوئی منزل، نہ میرا کوئی کنارہ، تنہائی میری محفل اور یادیں میرا سہارا۔ ان سے بچھڑ کر کچھ یوں وقت گزرا، کبھی زندگی کو ترسے تو کبھی موت کو پکارا۔